اگست 1990 کو عین اس دن جس دن صدر غلام اسحاق خان نے وزیر اعظم بے نظیر کی حکومت کو برطرف کیا، پاکستان فوج کے 111 بریگیڈ کے ایک نوجوان کپتان محمد صفدر کی عبوری وزیر اعظم جوتوئی کے لیے بطور ADC تعیناتی ہوئی۔ اسی دن وہ صدارتی محل پہنچے جہاں بریگیڈیئر نثار نے ان کا استقبال کیا۔ اسی روز حلف برداری کی روایتی تقریب کے بعد انہیں عبوری وزیر اعظم سے متعارف کرایا گیا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں دیگر حکومتی ارکان کے ساتھ تعارف کے علاوہ وہ نئے تعینات ہونے والے ڈپٹی ملٹری سیکرٹری لیفٹیننٹ کرنل اشفاق پرویز کیانی سے بھی ملے، جنہوں نے بعد میں بغیر مارشل لا لگائے پاکستانی فوج کی طویل ترین سربراہی کی۔ ان دونوں کو اس وقت کے فوجی سربراہ جنرل اسلم بیگ کی جانب سے تعینات کیا گیا، اور بعد ازاں یہ دونوں ہی اپنے اپنے طور پر اہم اور بااثر ثابت ہوئے۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر اس وقت کو یاد کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ وہ میرے استاد جیسے تھے، میں نے بہت سی چیزیں ان سے سیکھیں، ہم دونوں نے بہت اچھا وقت ایک ساتھ گزارا۔ مجھے یاد ہے کہ ہم دونوں نیو جوتوئی میں تھے، جہاں سے اس وقت نگران وزیر اعظم مصطفیٰ جوتوئی قومی اسمبلی کا انتخاب لڑ رہے تھے۔ کچھ عرصہ ایک ساتھ کام کرنے کے بعد لیفٹیننٹ کرنل کیانی کو دوبارہ فوجی ذمہ داریاں دے دی گئیں، تاہم کیپٹن صفدر نے وزیر اعظم ہاؤس میں ADC کی حیثیت سے اپنی خدمات جاری رکھیں۔ تقریباً 21 سالوں بعد ان کی دوبارہ ملاقات صدارتی محل میں ہوئی، جہاں 5 جون 2013 کو وزیر اعظم نواز شریف اپنے عہدے کا حلف اٹھا رہے تھے۔ نوجوان کیپٹن صفدر 27 سال کے تھے۔ وہ نہایت وجیح صورت تھے، خصوصاً جب وہ وردی میں ہوتے تو اطراف کے لوگوں کی توجہ کا مرکز ہوتے تھے۔ کیپٹن صفدر اپنی یادداشتیں بتاتے ہوئے کہتے ہیں، میں جب بھی وردی میں اپنے آبائی شہر مانسہرہ جاتا تھا تو عورتیں اپنے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ کر مجھے دیکھا کرتی تھیں۔ وزیر اعظم ہاؤس میں اپنے فرائض کے آغاز پر کیپٹن صفدر کو علیحدہ رہائش گاہ دی گئی تھی۔ انہوں نے وزیر اعظم کے عملے سے ایک الماری کا تقاضا کیا جہاں وہ اپنی استری شدہ وردی کو ٹانگ سکیں۔ جلد ہی انہیں ایک تالا لگی الماری دے دی گئی۔ انہیں بتایا گیا کہ اس کا انتظام سندھ ہاؤس سے کیا گیا ہے، جہاں یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے زیر استعمال تھی جب وہ وزیر اعظم کے عہدے پر تھیں۔ جب نوجوان کیپٹن نے اس الماری کے تالے کو کھولا تو انہیں اس میں سفید سونے کے زیورات اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی خاندانی تصاویر کے کچھ البم ملے۔ کیپٹن صفدر نے فی الفور وزیر اعظم ہاؤس کے ملٹری آفیسر کو مطلع کیا اور یہ قیمتی زیورات اور تصاویر باضابطہ طریقہ کار سے ایک تحریری نوٹ کے ہمراہ واپس کر دیں۔ ملٹری آفیسر نے یہ معاملہ وزیر اعظم کے سامنے رکھا اور انہوں نے یہ تمام چیزیں بے نظیر بھٹو صاحبہ تک پہنچانے کا فی الفور حکم دیا۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور یہ تمام اشیاء بے نظیر بھٹو تک پہنچا دی گئیں۔ انہیں یہ بتایا گیا کہ یہ تمام اشیاء فوج کے ایک نوجوان کپتان کو ملی تھیں۔ کیپٹن صفدر بتاتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ بے نظیر بہت خوش تھیں۔ کچھ دن بعد اسی الماری کے دوسرے دراز سے ہیرے کی انگوٹھی ملی۔ صفدر نے دوبارہ وہی طریقہ کار اپنایا۔ یہ تمام چیزیں بے نظیر بھٹو تک پہنچا دی گئیں۔ یہ تمام خصوصیات وزیر اعظم سمیت اعلیٰ عہدیداران کے علم میں تھیں کہ نوجوان کیپٹن نہ صرف پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا حامل آفیسر ہے بلکہ ایماندار اور اعلیٰ اقدار کا مالک انسان بھی ہے۔